ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہم پہلے بھی اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک سنجیدہ کوشش شروع کی ہے مکالمہ بین المسالک کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں میڈیا پر ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں قومی سطح کے، ان پر بھی سیاسی لوگ جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیٹھ کر اپنے معاملات میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی بہت واضح ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بسا اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں اور توتکار تک تو اکثر نوبت پہنچتی رہتی ہے اور ہاتھ اٹھانے تک پہنچ جاتی ہے، کرسیاں چلانے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی برا نہیں مناتا اسے، لیکن اگر کوئی مذہبی حوالے سے بات کرتا، اپنا موقف پیش کرتا ہے اچھے انداز سے بھی، تو جس طرح ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی شستہ انداز میں قرآن و سنت کی دعوت پیش کرتے ہیں، جو بھی ہمیں اختلاف ہوتا ہے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی ہے، یہ شاید شدت پسندی ہے۔ حالانکہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان میں شدت پسندی کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ ہم بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم مرنے مارنے کی دعوت نہیں دیتے، فتنہ و فساد کی، قتل و غارت کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت نرم انداز میں بات چیت، باہمی مکالمہ کے جو حامی ہیں۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر علماء میں سے جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی اچھے انداز میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کچھ تحفظات ہوتے ہیں لوگوں کو یا پھر سفر کرنے میں مسائل ہوتے ہیں تو اچھے انداز میں، اسی طرح جس طرح ہم ایک ویڈیو لیکچر یا ویڈیو تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اس میں اپنا موقع پیش کرتے ہیں، تو دیگر لوگوں کو بھی دعوت ہے ہماری طرف سے اور کھلے دل سے دعوت ہے کہ وہ بھی ویڈیو کی صورت میں اچھے انداز میں بغیر طعن و تشنیع کے وہ اپنا موقف پیش کریں، جو دلائل ان کے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ جو حق کے متلاشی لوگ ہیں ان تک حق پہنچ جائے، وہ دلائل کا خود موازنہ کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہماری کوشش شروع دن سے اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہتری سے مزید بہتری کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری دعوت کو قطعاً کوئی شخص نہ تفرقہ بازی سمجھے، نہ اس کو مطلب ہے کہ بدامنی کی کوشش سمجھے، کیونکہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہمارے ہاں الحمدللہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل لوگوں تک پہنچ جائیں اور اچھے انداز میں ہم انہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی مولانا الیاس گھمن صاحب کے حوالے سے کچھ معاملات، کچھ باتیں وہ چل رہی تھیں، تو آج ہمارا جو یہ ہماری مجلس ہے اس میں ہم تھوڑا اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ فقہ حنفی کے دفاع میں مولانا الیاس گھمن صاحب بسا اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خود انہی کے اکابر کے خلاف ہوتے ہیں یا خود ان کی اپنی فقہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مطالعہ کی کمی کی وجہ سے یا پھر خام خواہ کسی کو مطعون کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جو اعتراض ہوتا ہے اہل حدیث کی طرف سے اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیر مقلدوں نے ایسا کر دیا، یا انہوں نے یعنی ان کو طعن و تشنیع، گالی گلوچ تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے، حالانکہ وہی بات ان کے بزرگوں نے بھی کی ہوتی ہے۔ تو فقہ حنفی کا دفاع کیا جس طرح مولانا الیاس گھمن صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے یا ہمیں کچھ اس حوالے سے تحفظات ہیں؟ اس حوالے سے شیخ کچھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ہر ایک کو اپنے مسلک، مذہب کا دفاع کا اخلاقی اور دینی حق حاصل ہے، وہ کوئی بھی ہو اپنے مذہب کے دفاع میں بات کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو مطعون کرنا یا دوسروں پر اتہام بازی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔
مولانا الیاس گمن صاحب وہ اپنے تو ایک اچھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مطابق تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں کہہ سکتے ہیں کہ 99% تو قرآن و سنت کے مخالف معارض ہیں، اور ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت اسلاف امت کے مخالف ہیں. وہ کتنے مسائل کا دفاع کر پائیں گے؟ بہت مشکل ہے. یہ ایک صحرا ہے جس میں انسان پڑ جائے تو بھٹک سکتا ہے اور کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. یہاں تو اونٹوں کی گردنیں ٹوٹتی ہیں. علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بڑا نام ہے. ایک وحدت امت میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد آپ سر جھکائے بیٹھے تھے، تا دیر بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں نے فقہ حنفی کی دفاع میں اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گمن صاحب کو بھی یہ جملہ نہ کہنا پڑے، آخر میں وہ بھی کہیں کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کاش کہ میں اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنی قیمتی زندگی فتن کی سرکوبی میں صرف کرتا، یہ اچھا تھا. بہرحال فقہ حنفی جو ہے اس کے دفاع میں گمن صاحب بات کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات لا علمی کی بنا پہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی فقہ کے مخالف بات ہوتی ہے. شاید جس طرح آپ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے لا علمی کی بنا پہ، واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی گمن صاحب کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے اپنے حلقہ احباب میں، تو وہ پھر ظاہر متکلم اسلام صاحب ہیں تو کچھ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دن ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، تو ایک مطلب اختلافی بات ہے، بعض کے مطابق کہہ سکتے ہیں، بعض کے مطابق نہیں کہہ سکتے. تکفیری اس میں زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں اور اس بنا پہ مسلمانوں کی تکفیر بھی کر دیتے ہیں. بہرحال تو گمن صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے. اب حضرت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی اللہ نے، اللہ ازل سے ہے اب تک ہے. فرماتے ہیں خدا کو خدا اسی لیے کہتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے. اللہ اکبر. یعنی خدا کو پیدا مطلب اللہ کو یعنی خود کہتے ہیں خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے. اللہ خود پیدا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا ہے. جی یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ گمن صاحب جب بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے سر سے کیا بات نکل رہی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء کو چاہیے کہ گمن صاحب کو سمجھائیں، بتائیں کہ آپ کیا کہنے چلے ہیں، کتنی بڑی خطا ہے، کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے بغیر کسی کے پیدا ہونے کے. یہ بہت بڑی غلطی. گمن صاحب کو چاہیے علل اعلان اپنی اس خطا، اپنی اس غلطی اور بھول پر وہ رجوع کریں اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور جو عوام ہیں ان سے بھی معافی مانگے کہ میں نے آپ کے سامنے، یہ طلبہ ان کے سامنے میں نے ایسی بات کر دی ہے. ویسے بھی گمن صاحب جو ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اوپرا سے عقیدہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ تقاریر میں، بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو شاید سارے دیوبندی جو علماء ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے ایسا. جی اکابر علماء جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. اب اس دور میں چند علماء دیوبند میں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو عرش پہ مانتے ہیں، سوائے چند کے باقی سبھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اس میں دو انسانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. گمراہ صوفیوں سے یہ بات مطلب منتقل ہو گئی انسانوں میں. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. وہ اپنے ماتھے پہ اگر لیبل بھی لگا لے کہ سنی ہونے کا، وہ سنی نہیں ہو سکتا. یعنی سنیت کے لیے کوئی معیار ہے نا. اہل سنت والجماعت کا
عقیدہ یہ ہے اور اس پر ان کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے، وہ یک زبان ہے اس عقیدے پہ کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب دیوبندی علماء سنجیدگی سے کام لیں، وہ سلف کی کتابوں کی ورگردانی کریں، وہ اسلامی عقائد پر مرتب کتابوں کو پڑھیں، وہاں یہ چیز پائیں گے کہ اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے، نہ کہ ہر جگہ۔ یہ جہمیہ کہتے تھے، محدثین نے ان کا رد کیا، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور فطرت سے ان کا رد کیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو وہ بہت بڑی خطا پر ہے۔ یعنی وہ امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا سوائے میرے۔ پہلے مسلمانوں میں یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، کبار ائمہ اسلام، وہ اس کو نہیں سمجھ سکے، میں اس کو سمجھا ہوں، وہ اس مطابق عقیدہ نہیں بنا سکے، وہ غلطی پر تھے اور میں صحیح ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اسلاف امت کو جھٹلا دینا اور ان کے عقیدے سے منحرف ہو کر ان کے عقیدے کے برخلاف کوئی عقیدہ امت کے سامنے پیش کرنا۔ یہ قرآن و حدیث کی نصوص، یہ قرآن و سنت کے دلائل اسلاف امت نے پڑھے، سمجھے اور ان مطابق عقیدہ اور عمل جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ تو لہذا آج کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ سلف کے سامنے عقیدہ پیش کرے اور کہے کہ اللہ ہر جگہ اور اس پر قرآن کے دلائل پیش کرے۔ سوچے کیا سلف صالحین، ائمہ دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین قرآن کریم کو نہیں سمجھے اور اس آیت کے مطابق انہوں نے عقیدہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر، یعنی گمن صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اب اس پر میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے خلوت میں وہ حوالے ملتے ہیں نا، یا میں رو پڑتا ہوں یا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اکابر کے ساتھ چلتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے، آپ خود دیکھو گے۔ میں بس اوقات بہت سارے عقائد پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ملک بھر سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں، استاد یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہہ چکا ہوتا ہوں، مؤیدات پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں کہتا تھا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت لکھا کہ اللہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، لگاؤ فتویٰ۔ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے وہ زندہ ہے، کرو بات ان سے جا کر، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو یہ کمزور باتوں میں سے ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ دیوبندی اکابر اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اگر تقی صاحب نے بھی لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اصل میں شاید انہوں نے اپنے جو حلقہ احباب میں یہ دلیل دینے کی کوشش کی ہوگی کہ ہم میں سے چند لوگ دیوبندی علماء میں سے شاید چند نہیں مانتے، تو ان کے سامنے انہوں نے تقی عثمانی صاحب نام پیش کر دیے، چونکہ ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک شخصیت ہے نا، تو وہ ان کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو میں تو کہوں گا کہ میرا تو وہی عقیدہ جو تقی صاحب کا۔ ہاں جی، تو آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یعنی ائمہ دین کا کیوں نہیں حوالہ دے دیا؟ فلاں فلاں امام جو ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ جی بالکل۔ پھر مزے والی بات یہ ہے کہ گمن صاحب جو ہیں یہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، جی جی، تو یہ ہمیں کوئی اوپری نہیں لگتی بات، کیونکہ جامعہ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور یہ کوئی ہمارا فتویٰ نہیں معاذ اللہ کہ ہم مطلب ہے کہ ان کو، ہماری کوشش ہے کہ ان کو اہل سنت سے نکال دیں یا انہیں جامع قرار دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھومن صاحب جامع ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ دین یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جامعہ کا عقیدہ ہے، جی بالکل، لہٰذا ہمارے یعنی جو جی آپ سب جو اس عقیدے کا عامل ہوگا وہ جامع ہوگا، بات اتنی سی ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے اور اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی بالکل۔ گمن صاحب کی تقاریر کا ایک مجموعہ، خطبات کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، خطبات گمن، اور اس مجموعہ کے مرتب ہے محمد بلال جنگوی صاحب، صفحہ نمبر 205 پہ یہ عبارت ہے کہ میں نے عرض کیا، یعنی گمن صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا، میرے امام کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ اچھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے یہ عقیدہ منسوب کیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں رب کی ذات کے بارے میں نعمان کا احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، صرف اللہ عرش پر نہیں ہے۔ اب لو جی آئیں، آپ جتنے بھی علماء دیوبند ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی
اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان سے ہماری درخواست ہے آپ جمع ہو جائیں، اتفاق کریں، کہیں بتا دیں، ایک حوالہ پیش کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لو ہم آپ کو مطلب آپ داد دیں گے کہ آپ نے بڑی کوشش کی، امام صاحب کی طرف گھمن صاحب نے ایک قول منسوب کیا اور اس قول کی سند آپ نے پیش کر دی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ پرانے علماء جو ہیں وہ تو امام صاحب سے عقیدہ اہل سنت والا نقل کرتے رہے۔ جی ابن ابیل زنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ تحوی میں لکھا ہے، اگرچہ وہ قول امام صاحب سے ثابت نہیں ہے، جی جی مگر ہیں تو وہ حنفی علماء میں سے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتا وہ ایسا اور ایسا ہے۔ جی صحیح۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا گھمن صاحب کہتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بیان میں وہ کہنے لگے، اللہ کی صفات کے متعلق بات کر رہے تھے، اچھا، کہتے ہیں کہ غیر مقلد جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا حقیقی معنی کرتے ہیں، اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ اہل سنت ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دروغ گوئی ہے جی، کم سے کم لفظ میں یہ کہنا چاہیے، الفاظ میں کہنی چاہیے بات۔ مثال ہے یدن ہے، جی ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے، کما یلیق بشانہ و جلالہ و عظمتہ، اور یہ جو یدن ہے اس کا معنی ہاتھ ہے، جی جی، لغت میں بھی یہ ہے اور اسلاف امت بھی یہی کہتے ہیں اس کا معنی ہاتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی قدرت کرتے ہیں، یا اس کا معنی یہ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے، اہل سنت تو اللہ کی تمام صفات کے جو معانی ہیں ان کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو گویا کہ ائمہ اہل سنت جتنے بھی تھے ان سب کو اہل سنت سے خارج کر دیا اور ایک گمراہی کو مطلب کہ ایک ایسے انداز میں پیش کیا جس پہ مطلب ائمہ اہل سنت کتابیں لکھتے رہے، اس کو رد کرتے رہے، امام بخاری وغیرہ، امام دارمی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان وغیرہ سارے، جی بالکل ایسے آپ تو اس عقیدے کو کہہ دیا کہ یہ تو غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ گھمن صاحب ان کی ایک خانقاہ بھی ہے حنفیہ، اس میں وہ مجالس بھی کچھ قائم کرتے ہیں، اچھا، تو وہ شاید ہر مہینے میں کوئی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، تو اس میں مفرد ذکر، اجتماعی مفرد ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، لفظ اللہ کا ذکر، لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ یہ صوفیاں کے ہاں معروف ہے، معروف ذکر ہے۔ یہ اب سب جو ذکر ہے ہی نہیں، جی جی، اس کو مفرد ذکر کہتے ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور آپ نے تعلیم دیا، جی جی، جو ذکر صحابہ اور تابعین تبع تابعین ائمہ دین ائمہ اسلام کرتے تھے، وہی ذکر جو ہے وہ ذکر ہے، جی جی، باقی یہ ذکر نہیں ہے۔ جی جی، کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک دن بھی اللہ 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 کا ذکر نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، تابعی نے نہیں کیا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تعامل صحابہ اور تعامل تابعین اور تعامل تبع تابعین، اس پر آپ ڈٹ جائیں، جی جی، کیونکہ صحابہ اور تابعین بہتر قرآن کریم کا فہم رکھتے تھے، سب سے بہتر قرآن کو سمجھنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پانے والے اصحاب رسول ہیں، جی جی، اور ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین ہیں، خیر القرون کے مسلمان ہیں۔ خیر القرون کے مسلمانوں میں سے کسی ایک سے بھی اللہ اللہ کا ذکر ثابت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، آج ہمارے بھائی اس ذکر کے ثبوت پر اگر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں تو وہ دلیل جو ہے وہ ان کی یہ کہیں گے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کی تحریف کر دی، معنوی تعریف کر دی، اس کا معنی بگاڑ دیا، وہ معنی جو سلف صالحین نے سمجھا تھا اس کے برخلاف معنی لے آئے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ مفرد ذکر اللہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ ذکر ہے ہی نہیں، یہ گمراہ صوفیوں کا خانقاہی نظام سے منسلک جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، یا جن کا تعلق کچھ روافظ سے جن کی کڑیاں ملتی ہیں یہ ان کا ذکر ہے، اہل سنہ والجماعت کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے اس پر رد جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کسی انسان کا نام بتاؤ جو اس پر رد کرتا ہو۔ بے شک کسی نے رد نہ کیا ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس سے پہلے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کرتا کون تھا، کہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، جی، تبع کوئی بھی نہیں، تابعین میں سے کوئی کرتا تھا، تاکہ اس کا رد ہوا
بالکل وہ کرے گا تو رد ہوتا نا، جی۔ جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو پھر علماء نے رد بھی کر دیا، جی بالکل۔ اس حوالے سے شاید ایک کلپ جو ہے نا بڑا وائرل ہوا تھا، وہ پیر ذوالفقار صاحب جو نقش بندی صاحب، پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب، اچھا جی۔ انہوں نے کچھ دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ پیر صاحب بڑے زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اچھا جی، تو یہ اسلاف امت کے خلاف ہے، یعنی مراد رسول کے خلاف ہے ان کی یہ بات۔ جی جی، پیر صاحب کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ذکر جو ہے اس کو عام کریں اور وہی ذکر کریں، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اب پیر صاحب یا دیگر جو صوفی لوگ ہیں وہ اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، قل اللہ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون، جی جی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہے کہ قل آگے کیا ہے، اللہ، کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، مطلب اے نبی آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اچھا، میرا واسطہ پڑ گیا ایک دفعہ ایک غیر مقلد سے، مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اب وہ ترجمہ تو سمجھتا تھا، غصہ اس کو بڑا آیا، مگر خاموش ہو کے چلا گیا ایک طرف۔ تو بھائی یہ تو محبت کا معاملہ ہے، ہمیں ہمارے محبوب کا نام اچھا لگتا ہے، ہم اس نام کو رٹیں گے اور دن رات رٹیں گے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف الجواب کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب وہ خود مفرد ذکر کے قائل ہیں، جی جی، اللہ کے ذکر کی تلقین کرنے والوں میں سے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینے والے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کریں، تسبیح پڑھیں اللہ کی، خود بھی اس کے قائل تھے۔ تمام دیوبندی اکابر جو علماء ہیں وہ ذکر اس مفرد کے وہ قائل ہیں۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے استدلال ہو بھی نہیں سکتا، جی جی، اس لیے کہ اللہ کل کا مقولہ نہیں ہے، جی جی، قول کا مقولہ جو ہے مفرد نہیں ہوتا، پورا جملہ ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات کی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے وہ کلام تام ہوتا ہے، کلمتان حبیبتان، بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو کلمہ جو ہے اللہ، یہ کلمہ نہیں ہے، جی جی، کلام تام نہیں ہے۔ جی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ امر نہیں ہے، نہیں ہے، اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ جی جی، تو یہ تو اللہ رب العالمین کا نام ہے، علم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، تو لہذا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اہل التوحید، اہل السنہ اس زمین پر موجود ہوں گے، اس وقت تک، یعنی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی، حتی یقال فی الارض اللہ، جب تک کہ دنیا میں اللہ کہا جاتا رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ نہیں کہا، دو مرتبہ فرمایا نا، حتی یقال فی الارض اللہ۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو اللہ، چونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کہتے رہتے ہیں حدیث کے مطابق، اس میں آپ کو کیا جو ہے وہ مشکل ہے؟ پھر کہنے لگا جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، خالص اللہ کی عبادت، اس کی پکار کرنے والے، جب تک اس دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب مطلب ہے جی اللہ کا، کیونکہ آپ سب اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث نے کر دی ہے، جی جی، کہ صحیح مسلم کی سند کے ساتھ، یعنی اسی سند کے ساتھ جو مسلم کی حدیث ہے نا، لا تقوم الساعة حتى يقال في اللہ، مسند احمد جلد 3 صفحہ 162 میں ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ مطلب ہے کہ صوفیاء کا جو استدلال تھا وہ بالکل باطل ہو گیا۔ اسی حدیث نے دوسرے سند کے ساتھ جو مسند احمد میں آئی تو وہاں اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو اختصاراً اللہ کہا جی گیا۔ دوسری بات آپ سب، یہ حدیث تو محدثین کی ہے نا،
جی جی محدثین نے صرف ان کو روایت تو نہیں کیا، صرف ان کو مدون تو نہیں کیا، یا ان کو حفظ صرف نہیں کیا، جی جی ان کو سمجھا بھی ہے جی اور ان مطابق عمل بھی کیا۔ جی ہمیں تو ائمہ اسلام میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا یعنی سکہ امام نہیں نظر آتا جو مفرد ذکر کا قائل ہو، یہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ جی بالکل۔ ایک تیسری دلیل بھی اگر کوئی پیش کر سکتا ہے، ویسے کرتے نہیں ہیں، جی جی وہ مسند احمد ابن ماجہ میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب مشرکین اذیتیں دیتے تھے جی جی وہ احد احد پکارتے تھے، جی جی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ احد احد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا رد کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بیان کرتے تھے۔ جی جی اس طرح ایک مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، ان اسم اللہ الاکبر ربی ربی، جی جی اللہ کا نام بڑا ہے ربی ربی۔ پہلی بات تو یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے جی جی کہ ہشام بن ابی رقیہ جو راوی ہے اس کا ابو درداء اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے سماع لکھا نہیں مل سکا۔ جی اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سند حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو قبولیت کے چانسز بڑھتے ہیں۔ یعنی یہ تو دعا کرنے کے لیے ایک جس طرح وہ حدیث میں مختلف الفاظ آئے کہ یہ پڑھیں اس سے دعا کی زیادہ قبولیت ہوتی جی ہے۔ بالکل۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کو ملحدین کا ذکر کرا دیا کہ بعض ملاحدہ یہ ذکر کرتے ہیں، جی جی السنہ والجماعت کا یہ ذکر نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے نا، اللہ کی زمین پر خیر پھیلائیں جی۔ اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں۔ ذکر اللہ کی عبادت ہے نا، جی جی جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس کو آپ نے عام کیا اور جس کی نشر اشاعت کی اور تبلیغ کی، جی جی امت تک جو طریقہ پہنچایا۔ اب الفاظ ہیں جو عبادات کے الفاظ ہیں، جی جی جیسے نماز ہے، جی جی تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور ہوں، اور نماز کی حیت، کیفیت، طریقہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور ہو تو تب اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی۔ جی۔ اسی طرح ذکر کا معاملہ ہے، ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہو اور آپ کے طریقہ کے مطابق ہو تب وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہ جی ہمیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھئی آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے شریعت سے اس کا ثبوت فراہم کریں۔ اصل تو فائدہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا۔ جی آخرت کا فائدہ۔ دوسری بات آپ سب، یہ جو یہود و نصارہ ہیں اگر وہ بھی تو عبادات کرتے ہیں نا، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں ان عبادات سے فائدہ ہوتا ہے، بالکل۔ تو ہم ان کی عبادات کو کیا صحیح کہنا شروع کر دیں گے؟ جو ان کی من گھڑت عبادات ہیں، جو اپنی طرف سے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اگر دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ اور اس رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اللہ رسول سے پیش قدمی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ذکر اس کو چھوڑ کر ایک وضعی ذکر جو بے ثبوت ہے، جو سلف صالحین کی زندگی میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے، اس کو ذکر کرا دینا یہ درست نہیں ہے۔ جی تو آپ سے بات ہو رہی تھی گھمن صاحب کے حوالے سے۔ جی جی گھمن صاحب جو ہیں وہ فقہ حنفی کے دفاع میں بھی بہت ساری باتیں تو کرتے ہی ہیں، جی جی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ان کی جو بعض باتیں ہیں وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، اچھا تو گھمن صاحب فرمانے لگے آپ کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ اچھا یہ یہ تو بندیوں کو فائدہ ہو گیا نا، اچھا سایہ تھا بھی نہیں نہیں بھی تھا۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ دونوں طرح میں حدیثیں آتی ہیں، سائے کے متعلق بھی حدیثیں آتی ہیں اور سائے کی نفی میں بھی حدیثیں آتی ہیں۔ اچھا جی ایک مولانا کا مجھے فون آیا اور پوچھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا آپ کا سایہ نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات دو قسم کی ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا،
تو جب آپ باہر نکلتے سورج نکلتا تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا. تو جب سورج آپ کے جسم اتھر پہ پڑتا، آپ کے جسم اتھر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا. اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا، اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا. وہ جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اتھر پر جو کپڑے تھے ان کی وجہ سے سایہ بھی تھا. اب ہم یہ درخواست کریں گے، اگر اس کو گستاخی نہ سمجھا جائے، جی جی علماء دیوبند وہ حدیثیں ہمیں پیش کریں نا، ذرا ان کی سندیں ہمارے سامنے پیش کریں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ کی نفی ہے. بالکل صحیح. مولانا سرفراز صفدر صاحب جی جی جو دیوبندی مکتب فکر میں بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کو امام اہل سنت کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے. جی جی تو انہوں نے لکھا ہے تنقید متین کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ کی نفی جو ہے یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. گمن صاحب بتائیں کہ سرفراز صفدر صاحب کے نظریے کے مطابق تو یہ تھوڑے تھوڑے شیعہ بھی بن گئے نا، جی یعنی اس مطابق اگر فتویٰ دیکھا جائے ان کا جی جی تو کہنے لگے کہ جو حدیثیں سایہ کی نفی کی تو اس میں چونکہ وہ آپ کے خواص اور خصائص میں ہیں، جی 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 اس سے آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. جی. ہم یہ کہتے ہیں الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بناتے ہیں تو خاصے پر دلیل چاہیے، قرآن سے، حدیث سے، امت کے اجماع سے. جی جی وہ تو نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹی روایت پیش کر دیں جس کو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کو جھاڑ پھونک کر اپنا مذہب بنا لیں تو الگ بات ہے. جی جی تو باقی صحیح تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ سایہ کا ہونا. جی بالکل. تمام انسانوں کا سایہ ہے، جی تمام اشیاء کا سایہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے نفی پر یعنی اگر کوئی بندہ استثناء کرتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا تو وہ دلیل دے گا، بالکل. اور آپ کے سایہ کی نفی پر دنیا کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی ہے. نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سایہ تھا جی جی جب آپ باہر نکلتے تھے دھوپ میں جی جی تو کپڑوں کا سایہ تھا. اچھا یعنی جسم کا سایہ نہیں تھا، کپڑوں کا سایہ تھا. کپڑوں کا سایہ تھا. تو جب دھوپ میں نکلتے تھے تو پھر مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سر مبارک کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جہاں سے کپڑے شروع ہوتے اور جہاں تک رہتے تھے وہاں تک کا سایہ ہوتا. نہیں تھکتے ہی نہیں. اہل سننا اہل سننا اہل سننا اہل سننا. لیکن ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی بھی خبر لینی چاہیے کہ اہل سنت سے کتنی موافقت رکھتے ہیں ہمارے عقائد و اور اعمال. یہ عقیدہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا سایہ تھا، جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ کسی کا عقیدہ شاید شروع سے لے کر امت میں کبھی کسی کا رہا ہو. وہ صفدر صاحب نے بتایا نا جی. روافظ اچھا یہ سرفراز صفدر صاحب کا جو فتویٰ ہے، ہاں جی یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا گھمن صاحب کے، تو انہوں نے ایسی بات کر دی. ورنہ آپ سرفراز دیکھیں جی، صفدر صاحب آپ تو امام بتا اہل دیا نا جی. سنت. ان کو چاہیے امام اہل سنت صاحب کو بھی، ہاں گمن صاحب کو امام اہل سنت کہتے ہیں جی. جی جی امام اہل سنت صاحب کو چاہیے کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صفدر صاحب کی بھی بات پہ غور کریں جی. بالکل. اچھا جی، ایک اور بات بھی گمن صاحب کرتے ہیں جی، بڑی عجیب و غریب بات ہے آپ صاحب. جی جی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یہ نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہے. جی جی پہلے تو بات اہل سنت کا عقیدہ سمجھنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. بالکل صحیح. رہا مسئلہ جو لیلہ معراج یعنی معراج کی رات، جی جی اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا یہ نہیں ہوا. جی جی ایک مسلمان بھی اس کا قائل نہیں ہے دیدار ہونے کا. دیدار ہونے کا، نہ صحابی نہ تابعی، کوئی بھی اس بات کو نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج والی رات دیکھا ہو. جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جی جی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ را بفؤادہ مرتین، صحیح مسلم کے اندر ہے جی جی کہ اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے 2 بار دیکھا ہے. مطلب اس کو دیکھنا اردو میں اس کا ترجمہ پھر دیکھنا نہیں ہے، مطلب خواب میں، خیال میں، ہاں جی یہ خیال یعنی آنکھوں سے دیکھنا تو نہ ہوا نا جیسے دیکھنا کہتے ہیں. جی بالکل. اس طرح صحیح مسلم ہے کہ راہ ہو بقلبہ ہی، جی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا. صحیح مسلم میں جی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من حدثک جی جی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا رب فقد کذب، جی جی کہ جو آپ کو یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ صحیح بخاری 4855 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 177 نمبر ہے، متفق علیہ روایت ہے. اب گمن صاحب نے ایک تو صحیح انس کا بھی قول پیش کیا، جی جی
اور وہ السنہ ابن ابی عاصم کے اندر ہے، اور اس کی سند ابو بکر بکراوی کی وجہ سے ضعیف ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف ہے، تو سے انس کا تو قول ہی ضعیف ہو گیا۔ پھر وہ عبداللہ بن عباس اور سید عائشہ کے قول کے درمیان تطبیق کرتے ہیں۔ اچھا یہ وہ تطبیق ہے دنیا کی عجیب بلکہ عجوبی جو ہیں ان میں سے یہ ہے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ نے جو رویت کی نفی کی ہے وہ تفصیل کے ساتھ رویت کی نفی کی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو تفصیل کے ساتھ دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے دیکھا ہے جیسے میں سمجھا رہا ہوں، سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ گمن صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس بات اجمال کا کر رہے ہیں۔ اجمالن دیکھا ادھر ہے، نفی تفصیل کی ہے سید عائشہ کے قول میں، ابن عباس کے قول میں اجمال کا ثبوت ہے۔ جی جی اور انس عبداللہ بن عباس یہ نہیں فرما رہے اس طرح دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے تفصیلاً نہیں دیکھا، انکار تفصیل کا ہو رہا ہے، اس بات اجمال کا ہو رہا ہے۔ اب یہ تو بڑی اوپری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے بارے میں اجمالاً اور تفصیلاً کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں کو اپنا دیدار دیں گے، جی جی بس وہ اتنی سی بات ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ خوارج اور روافض روز آخرت دیدار الہی کو نہیں مانتے، اہل سنت مانتے ہیں۔ جی لیکن اہل سنت سید عائشہ سید ابن عباس کے جو فتویٰ ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں ان میں تطبیق کیا کرتے ہیں؟ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یعنی دنیا کی آنکھ سے، وہ جھوٹا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تطبیق ہے، اور یہ بہترین تطبیق ہے۔ ظاہر ہے جی، دیکھیں نا جو آہ بقلبہ ہی کے جو الفاظ آ گئے صحیح مسلم میں، جی بالکل۔ تو رویت قلبی کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے دیوبندی علماء بھی رویت قلبی کو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی بالکل۔ جب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو یہاں رویت قلبی مراد یعنی آپ کے علم میں نہیں آیا، ہاں جی آپ نے اس طرح کی بات تو رویت قلبی اور ہوتی ہے، رویت بصری اور ہوتی ہے۔ جب رویت بصری نہیں رویت قلبی ہے تو اس کا مطلب اجمال تفصیل تو نہ ہوا جی۔ جی بالکل۔ یہ جو تطبیق ہے نا سید عائشہ کے قول کو دنیا کی زہری آنکھ پر معمول کرنا، اور ابن عباس کے قول کو دل کے ساتھ دل دیکھنے کو معمول کرنا، یہ بڑے بڑے کبار علماء ہیں جن میں ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن کثیر ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، حتیٰ کہ ابن ابل حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر یہ تطبیق پیش کی ہے۔ بالکل۔ تو گمن صاحب پڑھتے نہیں ہیں نا، دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ بات کی لگتا ہے کہ یہ متکلم اسلام صاحب نے کیسی بات کر دی، کسی کی عقل علم میں نہیں ہے۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایسے کھیلتے رہے، اس کو ادھر پھینکے ادھر پھینکے۔ یہ اہل سنت کے عقائد ہیں، قرآن و سنت کی نصوص ہیں ان پر، ائمہ خدا نے ان پر لکھا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو ائمہ اہل سنت کے مطابق عقیدہ بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو کیا کہتے ہیں جی کہ گھمن صاحب نے بات کی ہے، یہ اہل سنت میں کوئی بھی انسان نہیں کہتا لا تدرکہ الابصار، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، وہ یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے، حالانکہ اس کا روایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ادراک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک نہ تو دنیا میں کسی نے کیا ہے، نہ روز آخرت کوئی کر سکتا ہے۔ روز آخرت جب مومن دیکھیں گے تو کیا وہ دیدار، جی وہ دیدار کریں گے، دیدار اور چیز ہے اور ادراک اور چیز ہے۔ اور گمن صاحب نے کہا کہ دیکھو جی کہ یہ ادراک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک جو ہے نا جی وہ تفصیلی طور پر کسی نے نہیں کیا۔ جو کہتا ہے میں نے کیا ایسے عائشہ اس کو جھٹلاتی ہیں، جھوٹا کہتی ہیں۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ادراک ہوا ہے پر اجمالاً ہوا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے، اور اس آیت کی یہ تحریف ہے مانوی، یہ اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے، سچی سی بات ہے۔ تو بعض صوفیوں نے کوئی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر النوادر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ انسان کی شکل میں دیکھا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا ہاں جی، انہوں نے مطلب بغیر رد و قضا کے یہ بات نقل کی ہے صوفیوں کا اقوال، حالانکہ انہیں چاہیے تھا اس گمراہی اور ضلالت سے کفر کا رد کر دیتے نا۔ جی اب گمن صاحب اگر یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود پیدا ہے، تو یہ دوسری بات ہے تو معمولی حیثیت کی ہے نا۔
وہ کیا یہ ان بھی باتوں بڑی کی؟ عجیب و غریب اور بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کو انسانی شکل میں دیکھا ہے. ہاں جی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو بہت احتیاط کی احتیاط کی ضرورت ہے. ضرورت صفات جی باری بالکل تعالیٰ ایسی ہے کی جی. آپ صاحب دوسری وہ احمد اور ترمذی وغیرہ میں جو حدیث آتی ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، جی جی وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس کو تو امام احمد بن حنبل نے، امام ابن خزیمہ نے، امام محمد بن نصر المروزی نے علم سے نقل کر کے، اور امام بیہقی نے، سب نے اس کو ضعیف اور مضطرب روایت قرار دیا ہے. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو حالت نیند میں بھی نہیں دیکھا، اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے، جی جی اور نہ ہی دنیا کی زہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتے. روز آخرت اللہ آپ بندوں کو دیدار دے گا. دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو. باقی ہمارے بعض حنفی بھائی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں. یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ امام حنیفہ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کو نیند میں، خواب میں دیکھا. اچھا جی ہم کہتے ہیں کتنا بڑا یہ جھوٹ امام صاحب طرح ایک غلط بات منسوب، غلو امیزی سے کام لیا گیا. اب اس کی کوئی سند پوچھ لے جی جی تو وہ تو گستاخ ہے نا امام صاحب کا. پھر یعنی وہ سند پوچھنے پر وہ امام صاحب کا گستاخ بن گیا. جی جی جس طرح شیعہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں جی جی اور ان کی شان کو بڑھا کر پتنی کہاں تک لے جاتے ہیں، اس طرح ہمارے بھائی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں. امام صاحب کو جو مقام ہے اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، آپ اسی پر رہیں. کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ نہیں کرنی چاہیے باتیں. بہرحال رہا مسئلہ جی گمن صاحب کا، فقہ حنفی کے دفاع میں آپ سب بات کرنا. جی جی تو گمن صاحب نے ایک بحث کی کہ سورت فاتح کو پیشاب کے ساتھ لکھنے کے حوالے سے. یہ ایک فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ میں آپ صاحب کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے، لو رؤف فكتب الفاتحة بالدم على جبهتي وأنفي جاز للاستشفاء وبالبول أيضا ان علم فيه شفاء لا بأس به. نکسیر پھوٹ پڑی، خون کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو اپنی پیشانی یا ناک پہ لکھ دیا جی جی تو یہ شفا حاصل کرنے کے لیے یعنی یہ طریقہ علاج جائز ہے. اچھا جی اگر اس اور کہتے ہیں پیشاب کے ساتھ بھی لکھ دے ماتھے پر، ناک پر، جی جی اگر اس کو یہ علم ہو کہ مجھے اس میں شفا مل سکتی ہے، لا باسا بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب گمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جب آگے الفاظ ہیں نا ان سے وہ استدلال کہتے ہیں، ذرا ہم تفہیم کرتے ہیں. یہ تو ہے فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ جی جی کہ آپ قرآن کو پیشاب کے ساتھ ماتھے پہ لکھیں یا ناک پہ لکھ لیں، خون نجس ہے. جی جی ان کے نزدیک فقہ حنفی میں انسان کا خون نجس ہے. نجس ہے. ماتھے پر سورۃ فاتحہ لکھے خون کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ، جی جی ناک پہ لکھ لیں. اگر یقین ہے مجھے شفا مل سکتی ہے یہ جائز ہے. آگے بعض کتابوں میں لکھا ہوا لم ينقل ذالک، جی جی لم ينقل، لیکن لم ينقل یہ الفاظ ہیں. لیکن لم ينقل، ہاں یہ منقول نہیں ہے. جی جی گمن صاحب کہتے ہیں دیکھو جی یا تو عقل فیصلہ کرتی ہے اس چیز میں شفا ہے کہ نہیں. عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھیں تو شفا مل جاتی ہے. اچھا جی طب بھی نہیں مانتی، یہ طب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں. ساتھ کہتے ہیں قرآن و حدیث بھی اس کی تائید نہیں کرتا. جی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب یہ معلوم نہیں ہو سکتا نہ عقل سے، نہ طب سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے کہ اس میں شفا ہے تو پھر کیسے لکھے گا، پھر جائز کیسے ہے. کوئی ہمارے فقہا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو علم ہو جائے تو علم تو ہو ہی نہیں سکتا، جب علم ہو ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے لکھے گا. لفظ استعمال کیا ہے ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ لیکن لم ینقل، اگر اس سے شفا کا علم ہو جائے تو جائز، لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لم ینقل یہ نہیں فرمایا لیکن لم یعلم، لیکن ان سے شفا کا ملنا معلوم نہیں ہے. فرمایا اس سے شفا کا ملنا منقول نہیں ہے. کیوں؟ معلوم ہونا تھا عقل سے، وہ ہو نہیں سکتا، طب سے ہو نہیں سکتا، تو باقی رہ گئی نا شریعت. تو جو بات شریعت میں ہو نا اسے کہتے ہیں کہ یہ بات منقول ہے، یہ منقولات میں سے ہے، قرآن کریم میں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے. تو لیکن لم ینقل کا معنی یہ ہے کہ اس کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ یا قرآن میں ہوتا یا حدیث میں، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ فاتحہ پیشاب سے لکھے تو شفا
مل جاتی ہے. حالانکہ انہوں نے اس بات کو یعنی الجھا دیا ہے. یعنی گھومن صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یقین ہو جائے یا علم ہو جائے جی کہ شفا ہو گئی تب یہ جائز جائز ہے. علم ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے لہذا جائز ہی نہ ہوا. جی. گویا کہ وہ اس کا دفاع یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے وہ جواز نہیں لکھا ہوا بلکہ اس کا محال ہونا لکھا ہوا کہ ایسے ممکن ہی نہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. جی جی. تمام فقہ کی تقریباً کتابیں جو ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آگے لکھا ہوا وہذا. جی جی. اب فقہا کی بات سنیں نا. اب گھومن صاحب تو اپنے فقہا کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، ناسمجھی لا علمی کی بنا پہ کرتے ہیں نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے فقہ حنفی کے یہ جو مسائل ہیں مزے کا خیز اور جن میں تعظیم والی چیزوں کی اہانت ہے شاید میں دفاع کر پاؤں گا، ممکن نہیں ہے. وہذا یہ اس لیے جائز ہے لأن الحرمۃ ساقطۃ عند الاستشفاء. ایک حرام چیز ہے، جی جی. آپ جب اس سے شفا حاصل کریں اس میں حرمت ساقط ہو جاتی ہے، وہ حرام رہتی نہیں ہے. حالانکہ تو حدیث میں تو یہ ہے فقہا کا مذہب ہے. آپ صاحب حرام میں شفا نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. جی بالکل. اب یہ جو مسئلہ فتاوی شامی وغیرہ میں دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بعض دیوبندی علماء نے مجموعہ رسائل سید مادی حسن شاہ جہانپوری دیوبندی صاحب نے بھی صفحہ نمبر 307 ہے وہاں یہ بات لکھی ہے. جی جی. اور پھر اگلی بات گھومن صاحب نے اس کا پھر دفاع بھی کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی جب یہ عبارت آ گئی کہ شفا حاصل کرتے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے، جی یہ کہنے کی ضرورت تبھی پیش آئی جب ان کے نزدیک یہ طریقہ جائز ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. فقہ حنفی کا یہ قبول طریقہ ہے. ہاں جی. یہ رد نہیں کر رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ ماتھے پر ناک پر سورہ فاتحہ لکھیں، قرآن لکھ لیں آپ. جی لکھ لیں، اور جب آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حرمت ختم ہو گئی. جی بالکل. یعنی قرآن کریم کو اس طرح کرنا حرام نہ رہا. جی بالکل. فقہ حنفی کا واضح مسئلہ ہے. لو رعفا فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفي جاز للاستشفاء وبالبول ايضا ان علم فيه شفاء لا باس به. آگے وہ کہتے ہیں لیکن لم ينقل. یہ منطق جو ہے یہ گھومن صاحب کی آپ نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے منقول نہیں. حالانکہ یہاں قرآن حدیث مراد نہیں ہے بلکہ البحر الرائق جلد 8 ہے صفحہ نمبر 235 میں لم ينقل ذلك عن المتقدمین. جی یہ مسئلہ یعنی قرآن و سنت سے منقول ہونے کی بات نہیں ہے، متقدمین سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح لکھا جا سکتا. متاخرین نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ لیں. اب گھومن صاحب کیا کہتے ہیں؟ یعنی اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو شامیہ میں دلیل دی جا رہی ہے اس کے جائز نہ ہونے پر، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ شامیہ میں لکھا ہے کہ جائز ہے. یعنی اہل حدیثوں کے غیر مقلدین کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا فقہ حنفی میں جائز ہے. جی جی. اب ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے فقہا سے، آپ کے نزدیک یہ فقہا پھر بدبخت ہوئے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے. اب یہ ہے آپ صاحب، یہ کتاب ہے اس کا نام ہے قاموس الفقہ. جی جی. قاموس. یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 444 ہے. اس کے لیے اندر لکھتے ہیں کہ فقہی نظائر کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ اور بقا کے لیے قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے. چنانچہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے والذی رعفا فلا یرقع دمہ فاراد ان یکتب بدمہ علی جبہۃ شیئا من القرآن قال ابو بکر یجوز. یہ تو ایک قاعدہ کلیہ مذہب ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو خالد سیف اللہ صاحب ہیں یہ گھومن صاحب سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور فقہ حنفی کے مسائل میں وہ دسترس اور عبور رکھتے ہیں. گھومن صاحب کو تو ہوا ہی نہیں لگی نا، وہ تو اب متکلم اسلام بنے چلے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے فقہ حنفی کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، پیشاب کے ساتھ خون کے ساتھ قرآن کریم کو ماتھے اور کیا کہتے ہیں ناک پر لکھنا جائز ہے جب شفا کا یقین ہو جائے. یہ آپ صاحب ایسا مسئلہ ہے فقہ حنفی میں کسی نے آج تک حنفی علماء میں سے اس مسئلے کا رد نہیں کیا. یہاں تک کہ
کہ رحمانی صاحب تو اس کو ایک فقہی نظیر بنا کر پیش کر رہے ہیں. وہ تو اس کو ایک مثال بنا رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. اور خلاصۃ الفتاوی علامہ طحطاوی کا اس کے حوالہ سے وہ بات کر رہے ہیں, اور جلد 4 صفحہ 361 میں یہ بات ہے خلاصۃ الاحکام کے اندر, خلاصۃ الفتاوی کے اندر. تو اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. ہم اگر یہ کہیں کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نکسیر پھوٹی ہے اور بند نہیں ہو رہی, بندش نہیں ہو رہی, تو اگر کوئی بندہ کہہ دیتا جی آپ پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ماتھے ناک پر لکھ لیں, ہاں جی جائز ہے, یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں تو بدبخت قرار دیتے ہیں, تو ان کو کیا نام دیں گے جی؟ یعنی جو اپنے ان کے علماء یا بزرگ ہیں یا ائمہ ہیں, تو یہ بدبختی تو کا فتویٰ تو ادھر چلا جائے گا. ہم تو ان سے نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے. جی دیکھیں, اللہ کے کلام کا ادب چاہیے نا, کلام الہی کا ہمیں ادب چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے پریشانی کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں, یہ قرآن کریم یہ جو الفاظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں سمجھتے نا. اچھا, اصل مسئلہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, آپ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ قرآن کو تکلم نہیں کیا, کلام نہیں کیا. اچھا, مطلب کہ اللہ نے بس وہ جبرائیل میں یہ بات ڈال دی, جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں یعنی اہل سنہ والجماعت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ یہ کلام کیا, اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا, جی, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ کلام جبرائیل سے سنا. بالکل یہی عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے تو رشید احمد لدھانوی صاحب نے احسن الفتاوی کے اندر جی جی یہ بات لکھی ہے, اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنتا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے. یعنی ترجمہ سن کر سجدہ تلاوت واجب ہے. جی بالکل. وہ کیسے اب سے واجب ہو, وہ قرآن ہے جی, اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا جی. بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو ہے, اردو یہ قرآن ہے, اسی لیے تو فارسی میں نماز پڑھنا, نماز پڑھنا. حیضہ کو کہتے ہیں کہ وہ عربی والا قرآن نہ پڑھے, فارسی میں قرآن پڑھ لے جی. فارسی میں کون سا قرآن نازل ہو؟ جی آپ سے جس اردو میں, مطلب یہ جب اللہ کا کلام الفاظ کو نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے نا جی. یعنی پریشانی والی بات ہے, یہ انسانوں کو بہت خرابی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. بہرحال یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی. یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کو وہ نکسیر پھوٹی ہے اور وہ مطلب کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی, لو جی لو پیشاب اور خون اور فاتحہ کو ماتھے پہ ناک پہ لکھو. یہ کون سا طریقہ علاج ہے؟ اجی اس کو یقین و فائدہ ہو سکتا ہے تو لا باس بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لاکن لم ينقل ذالک عن المتقدمین, ہمارے بڑے پہلے علماء نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں. آپ کون سے حکیم آئے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مطلب کہ یہ کر رہے ہیں اس کا سلسلہ. اس طرح گمن صاحب جو ہے نا جی شدت اختیار کر جاتے ہیں اپنی فقہ کے دفاع میں. مثال کے طور پر امامت کی کچھ شروط ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے, ہاں جی اس کا کیا وصف ہونا چاہیے, یہ اس کے اندر باتیں ہوں تو امامت کا اہل ہے. تو فقہ حنفی میں تقریباً 21 نہ بعض روایتوں میں 17 کے قریب تو ہیں جی 17 کے قریب شرائط ہیں جی. مثال کے طور پر امام صاحب جو ہیں ان کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے علماء نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا, پھر جی وہ امام کو رکھنا, ایک بندہ ہے مجھے امام رکھو جی, پہلے اپنی بیوی دکھاؤ. بیوی کہتے ہیں پھر عورتوں کو جائیں گی وہ دیکھیں گی. ایک بندہ افغانستان کا پاکستان میں وہ امامت اس کو چاہیے, وہ تصویر ہی دکھائے گا نمازیوں کو, پھر یہ ان کی عورتوں کو وہ دیکھیں گی کہ ہاں امام صاحب بیوی خوبصورت ہے. یعنی اس طرح کی مضحکہ خیز باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکبرہم راسن و اصغرہم عضوا, اکبرہم راسن و اصغرہم عضوا, یعنی اس کا سر بڑا ہو, سر بڑا ہو اور عضو اس کا چھوٹا ہو. اب گھمن صاحب کہتے ہیں اس سے مراد اس کے یعنی یہ جو وجود ہے وہ ہے, سر قدرے بڑا ہو اور وجود اس کا قدرے چھوٹا ہو. کہ آدمی کے جسم کے باقی اعضاء کی نسبتاً ان اعضاء سے سر قدرے بڑا ہو تو اس کو امام بنائیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک متناسب اس کا ایک مطلب کہ وجود ہو, یہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات دل تو لگتی ہے, اذکرہم عضوا, اگر کوئی بندہ اس کا یہ معنی کر لے اس کے اعضاء جسمانی جو ہیں وہ مطلب مناسب ہوں, جسم چھوٹا ہو تو کوئی حرج نہیں, یہ معنی لیا جا سکتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین یہ اور یہ کہتے ہیں, حالانکہ اذکرہم عضوا کا معنی
अस्गरुहुम उज़्वन का माना। उज़्कर माना, ये इनकी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा हाँ जी, अलामा तहतावी ने ये बात लिखी है और बड़ी ये क्या कहते हैं कि हैरानी वाली बात है जी। जी जी। ये हाशियत तहतावी है जी, हाशियत तहतावी के अंदर सफा नंबर 301 है। फस्सरहु बाज़ुल मशाइख बिल अस्गर ज़करन, बाज़ मशाइख ने अस्गरुहुम उज़्वन का माना कि उसका उज़्व खास जो है वो छोटा होना चाहिए। ये तो आपके मशाइख कह रहे हैं, अगर कोई गैर मुकल्लिद बेचारा कह दे आप उसको बरसते हैं तो इनको क्या कहेंगे? ये बातें तो शर्मनाक है ना जी। हमें शर्म आती है, आज हम मुसलमानों के सामने बैठकर इन मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये खाक खराबी करते हैं कि गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं, गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं। अब ये गैर मुकल्लिद तो नहीं है ना, ये तो मुकल्लिद है। फस्सरहु बाज़ुल मशाइख बिल अस्गर ज़करन, आगे इबारत पढ़ देते हैं, तर्जमा नहीं करते, हमें शर्म आती है। लिअन्न किब्रहुल फाहिशा यदुल्लु गालिबन अला दनाअतिल अस्ल। ये आप खुद ही तर्जमा करें जी और लोगों को बताएं कि इसका क्या तर्जमा है। हम अल्लाह की बना ऐसी गंदी इबारतों के तर्जमा करने से कासिर हैं। इस तरह एक और मसला है आपसा, फिक़्ह हनफी का मसला है। वो क्या है कि इमाम हनीफा का ये मजहब फिक़्ह हनफी की किताबों में लिखा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि इमाम हनीफा का मजहब था। जी जी। हम तो ये जुरत जसारत करने अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जी जी। ये लोग इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने पर दरपे हैं जी। ऐसी गलत और बुरी बातें इमाम साहब तरफ मंसूब करती हैं, शायद इमाम साहब के कभी तसव्वुर में भी वो नहीं आई होंगी। जी जी। उनमें से एक मसला आप सब ये है कि इमाम साहब कहते हैं कि जानिया की जो उजरत है, यानी एक जानिया औरत है बदकार, वो जना पे जो उजरत लेती है इमाम हनीफा के नज़दीक हलाल है। ये फिक़्ह हनफी में लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये कौन सी किताबों में है? सब ये अल मबसूत के अंदर भी लिखा हुआ है, अल बहरुर राइक के अंदर भी लिखा हुआ है, इस तरह फैजुल बारी के अंदर ये हवाला लिखा हुआ है, शामी के अंदर ये हवाला लिखा हुआ है जी। अच्छा जी। जी, मैं आपको इबारत पढ़ सुनाता हूँ। एक जलबी आलिम गुजरे हैं जो शरा विकाया का हाशिया उन्होंने लिखा है। अच्छा जी। उनसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने फैजुल बारी के अंदर एक इबारत नकल की है, इन्न उजरत ज़ानियती हलाल इंद अबी हनीफा। अल्लाह। जानिया की उजरत कमाई इमाम हनीफा के नज़दीक हलाल है। ये जलबी हमारा तो नहीं है ना, जलबी ये तो हनफी इमाम है जिसने शरउल विकाया का हाशिया लिखा है, वो मामूली हैसियत का तो नहीं है ना। जी जी। फिर परेशान हो गए, क्या कहते हैं जी कि फैजुल बारी में अल्लामा अनवर शाह साहब कहने लगे कि वह शनीयुन जिद्दन व मुखालिफुन लिन्नस ऐज़न। जी जी। ये बुरा, काबिल नफरीन, इंतहाई घटिया और शनी और कभी कौल है। जी, नस मसला के भी मुखालिफ है। हाँ, नस के मुखालिफ है। नस क्या है? मारुल बगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकार औरत की कमाई खाने से मना कर दिया। जी जी। ये नस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दिया। कहते हैं देखो जी गैर मुकल्लिद जो है ना जी ऐसे ऐसे कहते हैं। ये घुमन साहब ने कहा गया। जी जी, कहते हैं कि गैर मुकल्लिद इनको बात समझ नहीं आती, इस तरह की वो बात कर देते हैं। हालांकि ये इन उजरत ज़ानिया हलाल इंद अबी हनीफा हमने तो फैजुल बारी के अंदर पढ़ लिया ना कि आपके जलबी साहब कहते हैं। जी जी। जो तो गुमन साहब ने फिर जो है इसका कुछ दिफा भी किया। अच्छा। कहते हैं कि इमाम साहब का ये जो कौल है इसका मतलब क्या है? जी जी। ये असल में रशीद में गंगोई साहब ने ये तावील की, यानी कि मसला बयान, इनसे पहले भी कुछ हनफी उलमा ने ये बात की है जी जी। कि एक औरत किसी बंदे ने रखी है उजरत पर, अच्छा जी। कहा मेरे घर में काम करेगी, रोटियां बनाएंगी, जी। घर की सफाई सुथराई करेगी। साथ उसने ये शर्त लगा दी कि मैं तुझसे जिना भी करूंगा। अच्छा जी। कहते हैं कि ये इजारा फासिदा है, इजारा असल फासिदा। हाँ फासिदा है, तो कमाई हलाल है। कमाई हलाल है। एक औरत को रखा है मजदूरी के लिए और बाद में शर्त लगा दी जिना की। ये औरत मजदूरी की और मजदूरी की वजह से पैसे लिए, माँ अखदत ज़ानिया, ये जो औरत ने पैसे लिए हैं ना, और सूरत ये है कि जिना के साथ शर्त भी लगी हुई है, तो ये पैसे हलाल हैं इमाम अबू हनीफा के। हाँ, तय कर लिया है तुम बर्तन धोगी, सफाई करोगी, घर का काम करोगी, तुम्हें महीने के 5,000 देंगे, मुझे मंजूर है। बाद में कहा मेरी शर्त है कि जिना भी करोगी। अब इजारा सही था लेकिन अब शर्त की वजह से फासिद हो गया। यानी इजारा फासिदा है तो कमाई हराम हलाल कैसे ये तो होगा? आप सब परेशानी है ना जी। ये तावील जो की गई ये तो चले एक बाद का मसला है। आप जी, सब जी। असल मसला क्या है? मसला ये है अल मबसूत सरखसी की
جلد 9 صفحہ 58 میں ہے، رجل استاجر امرأۃ لیزنی بہا فزنا بہا فلا حد علیہ ما فی قول ابی حنیفہ. اچھا جی. ایک آدمی نے کسی عورت کو کرائے پہ لیا جی جی. تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کر بھی دیا، فلا حد علیہ ما عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول فی قول ابی حنیفہ، امام صاحب کے مطابق اس دونوں پر حد نہیں ہے. پوچھے بھائی کیوں زنا کیا؟ بھائی پیسے دے کر کر رہا ہوں. کیوں زنا کروایا؟ مجبور تھی، پیسے لیے ہیں. کہتے لا حد علیہما فی قول ابی حنیفہ. اللہ، یعنی امام صاحب کے نزدیک کس طرح کی، امام صاحب کی طرف کس طرح کی باتیں انہوں نے منسوب کر دی ہیں. وقال ابو یوسف و محمد و شافی علیہ ملحد. اچھا جی. امام محمد، ابو یوسف اور شافی کہتے ہیں کہ اس پر حد ہے لتحقق فعل الزنا فیہ منہما، کیونکہ زنا کا صدور ان سے ہو گیا نا، یہ بات ثابت ہوگی انہوں نے زنا کیا، تو لہذا کیا ہوگا، ان پر حد ہوگی. اب اس کا کیا کریں جی؟ سوچنے کی بات ہے. اس طرح آپ سب فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارہ فحلال عند ابی حنیفہ. جی. اگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ سے پیسے لیتی ہوں، مجھ سے زنا کریں، تو ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حلال ہے. اچھا جی. اگر جلبی نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا جواب ہوا، شنی جدن، ہاں جی، وہ مخالف للنص ایزن. بات تو ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی طرح یہ قول منسوب ہے. کہتے ہیں وہ حرام عندہما، صاحبین کے نزدیک حرام. ہاں، ابو یوسف اور محمد بن شیبانی کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ وَنِسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ آتَاهَا مَارَهَا او ما شرط لها لا بأس بأخذه. یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جی. اچھا. یعنی کسی بندے نے کسی عورت کو کرائے پہ لیا تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، پھر اس نے اس کو دے دیا جو اس کے ساتھ طے تھا معاملہ، وہ اس کو دے دیا، یا جو اس کے ساتھ شرط طے پائی تو شرط پوری کر دی، لا بأس بأخذه، لینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، کوئی حرج نہیں ہے جی. تو ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ زنا کے دروازے کھولنے والی بات ہے، بند کرنے والی بات نہیں ہے. امام صاحب کو بدنام کیا، غلط قول ان کی طرف منسوب کیے، اور پھر ان کا دفاع کرنے لگ گیا کہ نہیں ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں سارے انا اجرت الزنا حلال عند ابی حنیفہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقلدین ہیں. یہ بلا سوچے نا جی. پھر آگے تعویل کر کے امام صاحب کا جو مذہب ہے اس کو مطلب کہ بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی آپ سب ایسی باتیں نہیں. اس طرح کے جب اقوال ہوتے ہیں تو وہ ایک موٹا سا جواب عام طور پر جو ملتا ہے کہ یہ مفتہ بھی ہاں قول نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے مفتہ بہا؟ یہ تو جب اس طرح دیکھتے ہیں نا کی کوئی جی، تقسیم کی ہوئی ہے انہوں نے؟ جی مفتہ بہا یعنی اس قول پر فتویٰ ہے. فتویٰ کس قول پر ہوگا جی؟ سوچیں امام حنیفہ کے مذہب پر فتویٰ ہے نا. نہیں فتویٰ کون دیتا ہے؟ قول جی اصل میں یہ آپ صاحب بعض مسائل ہے، یہ اصل میں یہ جو فقہ حنفی کے اجتہادی مسائل ہیں نا، یہ ائمہ سے یعنی امام حنیفہ یا ابو یوسف یا محمد جو دیگر ہیں امام ظفر وغیرہ سے یہ ثابت تو ہے نہیں. تب اس طرح کے مسائل ان کی طرف جو منسوب کر دیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں تو بڑی مطلب کہ خفت اٹھانی پڑ رہی ہے. پھر کہتے ہیں مفتہ بہا نہیں ہے ہمارے یہ مسائل، ان پر ہمارا فتویٰ نہیں ہے. نہیں، اصل سوال یہ ہے، اور یہ سوال اٹھتا بھی ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پورے مطلب اصول محدثین نے جو مرتب کیے ہیں وہ پورا ایک فن ہے، اور اس کے ذریعے ہم مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ایسے ہی کسی حدیث کو یہ صرف اور صرف نفس پرستی ہے نا. جس کو چاہیں اس کو اس کے پر فتویٰ دے، جس کو چاہیں اس کو رد کر دیں. آپ سب بات یہ ہے کہ یہ اس کو لے رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، یعنی اس کی ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے امام نے جو کہا ہے کہ زانیہ کی کمائی حلال ہے وہ اس بنا پہ ہے. تو یہ ان کے مفتہ بہا مسائل میں سے ہے، ورنہ وہ اس طرح کی بات ہی نہ کرتے. جی اب اس کو کہیں گے یہ ہم تو اسے مانتے ہی نہیں. جی کون جی؟ وہ کہیں کہ ہم تو اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں. آپ سب دفاع کر رہے ہیں نا اس کا. جی جب دفاع کریں گے اس کا مطلب ہے مانتے تو ہیں، لیکن اس میں کوئی جی آپ صاحب دوسری ایک اور بات بھی ہے نا آپ صاحب، یہ کوئی اوپری سی بات مثال کے فتاوی عالمگیری ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، جن میں مولانا سرفراز صفدر صاحب بھی ہیں، غلام رسول سعیدی صاحب بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 5 حنفی علماء نے اس کو مرتب کیا ہے. اس کے اندر لکھا ہے اگر کوئی گونگا کسی عورت سے زنا کر لیتا ہے یا کوئی مرد کسی گونگی عورت سے زنا کر لیتا ہے تو حد نہیں ہے جی اس پہ.
دونوں پہ؟ جی نہیں، دونوں پہ. یہ اب آپ کہیں گے جی یہ اب 500 علماء یہ بات مطلب لکھ رہے ہیں، اچھا تو اس کا کیا جی مسئلہ ہے؟ سوچیں نا جی. اس طرح اور کئی باتیں آپ صاحب، یعنی ایسی باتیں، یعنی حیران کن باتیں. مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ لوستخلدت ذکر حمار اور ذکر مقتوعا فسدا حجها اجمان. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ رہنے دیں. جی اس کا ترجمہ نہیں کرتے. یعنی گمن صاحب خود یہاں اتفاق کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس طرح کے مسائل انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا یہ در مختار میں یعنی اس پر اجماع ہو گیا ہے. اچھا، یعنی کتنی شرم والی بات ہے. یعنی حیا سوز مسائل میں سے یہ ہے کہ لوستخلدت ذکر حمار اور ذکر مقتوعا فسد حج و اجمال. یہ تو گمن صاحب بتائیں نا قوم کے سامنے. بعض دوبندی علماء نے جب حج کے مسائل لکھے تو یہ عبارت اس میں لکھی. اچھا، شرم کے بارے نکال دی کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں. جی صحیح ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشانی منہ لینے والی بات ہے. جی. ان مسائل کے دفاع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کہہ دیں کہ ہم مطلب یہ مسائل سیدھی سی ایک سیدھا سا جواب ہے، اور ہے بھی حقیقت ہے. جی جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے مسائل. جی 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 تو کہہ دیں ان کی سند ہی کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے انہیں. جی بالکل. یہ ایک سیدھا اور آسان اور بالکل جائز اور معقول فقہ اسلامی محدثین کی پاکیزہ فقہ. جی آپ بخاری کو پڑھیں. امام بخاری نے 4000 ابواب قائم کیے ہیں، امت کے سامنے مسائل رکھے ہیں، اور جو حدیثیں ذکر کی ہیں ڈھیروں ان میں فقہ کے مسائل جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. محدثین کی فقہ پاک فقہ تھی، جی جی. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس طرح کی فقہ محدثین کے مقابلے میں جو وضع کی گئی ہے اس میں خیر بہت کم ہے اور شر ہی شر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.